بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم وائس چینل کے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ خدا سے پہلے کیا تھا اور اس کو کس نے تخلیق کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کے مکمل تحقیق کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کے آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اگلی دلیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ جس نے ایک منکر کافر کو لاجواب کر دیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ خدا سے پہلے کیا تھا؟ اس شیطانی سوال کا جواب یوں بیان ہوا ہے کہ شیطان، جو کہ انسان کا اصلی دشمن ہے اور کسی بھی طرح انسان کو سکون اور اطمینان سے رہنے نہیں دیتا، بلکہ اس کو حال اور یقین اور ایمان کے اعتبار سے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اس کا سکون و اطمینان کو غائب کر دے اور اسے راہ راست سے دور کر دے۔ جب اس پر بس نہیں چلتا تو سب سے پہلے اہم عبادت نماز کے اندر اس کے دل میں خیالات ڈالتا رہتا ہے، کبھی وضو کے بارے میں اور کبھی طہارت کے بارے میں۔ انسان کو شکی بنا دیتا ہے، کبھی میاں بیوی تو کبھی دو مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات کے ذریعے اختلافات ڈالتا رہتا ہے۔ اور شیطانی وسوسوں میں سے سب سے اہم اور خطرناک شیطان انسانی دلوں میں ڈالتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا خالق کون ہے؟ چونکہ بعض کمزور دل انسانوں کا ان وسوسوں کا اس قدر تسلط ہوتا ہے کہ وہ تنگی اور بے چینی اور حسرت و ندامت اور خوف و دہشت کی کچھ نازیبا اقدامات کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ اس مرض کا تریاق پیش کر دیا جائے۔ چونکہ مذکورہ بات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس سوال کا مصدر اور مرضی شیطان ہوتا ہے، وہیں مختلف ہیلا کر کے یہ سوال انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ وسوسہ اور یہ کسی مسلمان کے دل میں پیدا ہو تو وہ صرف ایک حدیث کو سامنے رکھے۔ حدیث کی کتاب بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب یہاں تک پہنچ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور رک جائیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہے کہ لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ یہ بات بھی پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی مسجد میں ہی تھا، میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہ مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑ کر انہیں دے مارا اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے امت کے لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ علامہ طیب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ وسوسہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے اور کسی دوسرے کام میں مشغولیت اختیار کر لی جائے، لیکن اس کے بارے میں یہ حکم بھی ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور دلیل دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے موجد سے بے نیاز ہے۔ ایک ضروری عمل ہے جس میں کسی قسم کے مناظرہ کو کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پھر اس مسئلے میں زیادہ سوچ و بچار کرنے سے انسان کی حیرت میں اضافہ ہوگا، اور جس کا یہ حال ہو اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے
اور اسی کے ذاتی گرامی کے ساتھ وابستگی اختیار کرے۔ اس حدیث میں ایسے امور کے بارے میں کثرت سوال کی مذمت کا اشارہ بھی موجود ہے جن سے آدمی کو کوئی فائدہ نہ ہو اور وہ ان سے بے نیاز ہو۔ اس حدیث میں نبوت کی صداقت کی یہ دلیل بھی ہے کہ جن باتوں کی وقوع پذیر ہونے کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے وہ واقع ہو کر رہی۔ مسلمان اس شیطانی وسوسہ کو دل میں دبا کر نہ رکھے اور نہ ہی اسے چھپائے، ورنہ کچھ دنوں بعد وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ بس یہ کلمات پڑھے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ طلب کی۔ بعض حدیث میں بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے اور یعنی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ لیکن اگر کافر، منکر، مشرک یا عقل پرست کہے کہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ یعنی خالق کو کس نے پیدا کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے مذکورہ نسخہ بالکل بے سود اور بالکل بے معنی ہے، کیونکہ یہ لوگ کتاب و سنت کو مانتے ہی کہاں ہے۔ لہٰذا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں بھی تناقض ہے، کیونکہ اگر بفرض محال اور جبری طریقے پر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کے خالق کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور اس تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال اور یہ فلسفہ سرے سے ہی باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ تو خدا سے پہلے کیا تھا، اس حوالے سے یاد رکھے ناظرین، یہ بات اس لیے ذہن میں آتی ہے کہ ہم زندگی کو شعوری پیمانوں سے ناپتے ہیں کہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ یعنی خالق کو کس نے پیدا کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے مذکورہ نسخہ بالکل بے سود اور بالکل بے معنی ہے، کیونکہ یہ لوگ کتاب و سنت کو مانتے ہی کہاں ہے۔ لہٰذا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں بھی تناقض ہے، کیونکہ اگر بفرض محال اور جبری طریقے پر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کے خالق کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور اس تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال اور یہ فلسفہ سرے سے ہی باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ تو خدا سے پہلے کیا تھا، اس حوالے سے یاد رکھے ناظرین، یہ بات اس لیے ذہن میں آتی ہے کہ ہم زندگی کو شعوری پیمانوں سے ناپتے ہیں۔ مثلاً ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں پیدا ہوا اور میری پیدائش کا ذریعہ والدین بنے۔ اس قیاس پر ہر مخلوق کے بارے میں اس کا شعوری مشاہدہ یہی ہے، لیکن اگر انسان شعوری خواص یعنی شک، وسوسہ اور بے یقینی دنیا سے آزاد ہو کر یقین کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اور پوری مخلوقات کو ایک ہستی نے بنایا ہے، تو یہ بات اس کے ذہن سے حذف ہو جاتی ہے، اور جب اس بات سے کہ خدا کو کس نے بنایا ہے ذہن آزاد ہو جاتا ہے،
تو اس کے طرز فکریہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر بات اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ جاتا ہے اور اللہ ہی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو راسخ فی علم ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اتنے میں پیغمبر تشریف لائے، ان سب کی طرز فکر یہی رہی کہ ہمارا بشمول کائنات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ براہ راست قائم ہے اور یہ رشتہ ہی کائنات کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمات بھی یہی رہی کہ بندے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ بندہ ذات باری تعالیٰ کے رشتہ کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ جس طرح کرنا چاہتے ہیں وہی انسان کا عمل بنتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب یہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مکان کے موجود ہے۔ یہ تعمیر اہل علم حضرات کے لیے ہے، اس لیے طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان موجود ہے کہہ دیا جاتا ہے۔ عوام الناس چونکہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جس طرف پھر جاؤ ہر طرف اللہ تعالیٰ کا رخ موجود ہے۔ بے شک میرا رب کریم ہے، قبول کرنے والا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جب دو کاغذوں کو گوند کے ذریعے جوڑا جاتا ہے تو کاغذ اول کا کاغذ ثانی کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن ان کو جوڑنے والی گوند کاغذ اول کی بنسبت کاغذ ثانی سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ انسان کی شارک انسان کی زیادہ قریب ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں انسان کے شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ دو جڑے ہوئے کاغذوں میں سے ایک کاغذ دوسرے کے قریب ہے لیکن گوند دوسرے کاغذ کے زیادہ قریب ہے۔ اس طرح شارک انسان کے زیادہ قریب ہے لیکن اللہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں ہے کہ تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ تم جہاں کہیں ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی قبلہ کی جانب میں کچھ تھوک دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے آگے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس کو چیر ڈالا۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے۔ ایک جگہ یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگ زور کی آواز سے تکبیریں کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم بحر غیب کو نہیں پکار رہے، تم جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا قریب اور تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ایک منکر دہریے اور طبی علوم کے ماہر ملحد فلسفی نے اس امکان وجود باری تعالیٰ اور آخرت پر عقلی جواب کچھ یہ کہتے ہوئے مانگا تھا کہ میں دہریہ ہوں، اس لیے میری تسلی عقلی جواب سے ہوگی، نقلی یا نقل شدہ علوم میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی علوم جواز سے نہیں کہ یہ قبر حشرت، آخرت، خدا سب گڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ مر کر ہم بھی ختم، مٹی، اور تم خدا پرستی، مٹی، ختم، کچھ نہیں ہے آگے۔ تو شیر خدا اول علم حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو فرمایا تھا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تیرے سوال کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تو جو کہتا ہے کہ خدا، حشر، آخرت، جنت، دوزخ سب کہانیاں ہیں، وہ درست ہے، اور دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اس طرح سے موجود ہے جسے الہامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے، وہ درست ہے۔ کیا کوئی تیسری صورت بھی تیری عقل میں آتی ہے؟ وہ بولا نہیں۔ یہ دو ہی باتیں عقلی طور پر ہو سکتی ہے، یا سب نہیں ہے یا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تو سنو، اگر تم درست ہو تو مرنے کے بعد تم بھی ختم
اور ہم بھی ختم، کسی کا کچھ نقصان نہ فائدہ، لیکن آدھا امکان تو تمہارے ہی مطابق بھی یہی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ درست ہے، تو پھر اگر یہ سب ہوا تو ہم تو اس رب کریم کی فضل اور رحمت سے بچ جائیں گے، اور تمہارے جیسے منکر دائمی سزاؤں میں پھنس جائیں گے۔ کیا تم اتنا بڑا خطرہ مول لے سکتے ہو؟ وہ سوچتا رہا اور پھر بولا، نہیں، اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا۔ واقعی اگر یہ سب ہوا تو میں تو مارا جاؤں گا، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، آخر میں ہمارا ایک سوال برائے منکر و ملحدان اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں سے ہے کہ اے منکر، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ خدا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔